السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 142 سورہ بقرہ آیت نمبر 208 ترجمہ معارف القرآن۔ اے ایمان والو داخل ہو اسلام میں پورے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، یعنی شریعت اسلامیہ کے جملہ احکام یعنی تمام قانونوں کو دل سے قبول کر لو اور ان کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت کے انہی احکام کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو جو تمہاری طبیعت کے موافق اور تمہاری خواہش کے مطابق ہے، اور ان احکام کو نظر انداز کر دو اور ان پر عمل نہ کرو جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی یعنی بندھارن ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی یعنی مانسک، روحانی یعنی باطنی اور مادی یعنی ظاہری ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما یعنی پرگٹ ظاہر ہو سکتی ہے جب کہ اسے ماننے والے اسے پورا کا پورا اپنا لے اور اس کے تمام ضابطوں یعنی قاعدوں اور قوانین یعنی قانونوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہاں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے سابقہ یعنی پچھلی شریعتوں میں سے کسی شریعت کا لحاظ کیا جائے، اسی لیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے عظیم بڑے ذلیل القدر صحابی بھی حضور آیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتہ یعنی سنیچر کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کی تحریم یعنی حرام ہونے کے تعلق سے شریعت موسویہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت حاصل نہ کر سکے۔ الغرض اے ایمان والو مکمل اسلام کو اپنا لو اور اس پر ثابت قدم رہو، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، ان راستوں پر نہ چلو جو شیطان کے ہیں، اور نہ اس کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے ٹیڑھے راستوں کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور گندے وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرے اس لیے کہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209 ترجمہ معارف القرآن۔ پس اگر تم ڈگمگائے اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس صاف صاف باتیں، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ غلبہ والا حکمت والا ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وساوس یعنی وسوسوں کے ذریعے تمہارے اسلام میں رکھا فتنہ فساد ڈالے۔ اب اگر تم ڈگمگائے اور عقائد کے حقہ اور اعمال صحیحہ سے روگردانی کر گئے یعنی پلٹ گئے پھر گئے اور حق سے بھٹک کر علماً و عملاً حد سے تجاوز یعنی حد پار کر گئے، اور یہ بھی اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس دین حق کی یعنی حقانیت کے تعلق سے دلائل و شواہد اور صاف صاف باتیں، جس کی بنیاد پر تم خود اپنے داخل فی الاسلام یعنی اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غلبہ والا ہے، تمہارے انتقام یعنی بدلہ لینے سے عاجز نہیں ہے، یوں ہی وہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، حق ہی کا واجبی انتقام لیتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز رکھنے والا ہے۔ تو جیسے وہ برے کو سزا دیتا ہے تو اس سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اچھے کو انعام و اکرام سے نوازے، بلکہ یہ بات اس کی حکمت کے لائق اور اس کی رحمت سے زیادہ قریب ہے۔ الغرض حق واضح ہو چکا، اسلام کی حقانیت کے دلائل و شواہد کے روشن چراغ سے شک و شبہات کی تاریکیاں معدود یعنی ختم یعنی غائب ہو چکی، حجت قائم اور حقانیت واضح ہو جانے کے بعد اسلام کو پورے کے پورا اپنا لینے میں کسی کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں،
رہ گیا۔ ایسی صورت میں اسلام کو قبول کر لینے میں کسی کو ذرہ برابر پس و پیش یعنی آنا کانی نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ